عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس، اس کا تفسیری سوال نمبر 3 نظریہ پاکستان علامہ محمد اقبال کے ارشادات کی روشنی میں اس کی وضاحت ہے، آج ہم نے یہ پڑھنا ہے۔ عزیز طلباء، آپ اپنی بک کھول لیں، اس کے اندر سے بننے والے جو شارٹ کوشچن ایکسٹرا شارٹ کوشچن، اضافی شارٹ کوشچن بیٹا میں بنواتا جاؤں گا، نشان لگواتا جاؤں گا۔ آپ لوگوں نے بک پہ اوپر دیکھنا ہے اور نشان لگانے ہیں۔ نظریہ پاکستان اور علامہ محمد اقبال۔ عزیز طلباء، نظریہ پاکستان یعنی پاکستان ہم نے کیوں حاصل کیا، اس کے حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں بیٹا، گزشتہ لیکچرز کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، نظریہ سے مراد نظریہ آئیڈیالوجی کو کہا جاتا ہے، آئیڈیا کو، مقصد کو، فکر کو، سوچ کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے یہ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا۔ اس کا مقصد اس ملک کے اندر، اس خطے کے اندر، اس ریاست کے اندر کیا کہنا، اسلام کے نظام کو ترویج ہے، اسلام کے نظام کی اشاعت ہے، اور پاکستان کو اسلامی نظام کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے نظام کو بنانا اور اس کی عملداری اور اس کو نافذ کرنا، یہ نظریہ پاکستان کا مقصد تھا۔ اسلامی دستور حیات جو ہے نا، اسلامی ضابطۂ حیات جو ہے، یہ اس کو ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں، یا یوں سمجھ لو کہ اس نظریہ پاکستان کی بنیاد دین اسلام ہی ہے۔ علامہ محمد اقبال برصغیر کے اور مسلم رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا۔ اب یہاں بیٹا کوشچن بن سکتا ہے، برصغیر کے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دینے والی شخصیت کا نام تحریر کریں۔ برصغیر کے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دینے والی شخصیت کا نام تحریر کریں، تو اس کا نام کیا ہوگا بیٹا؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا، اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ پہلے پہل آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے۔ آپ اس رئیس کو انڈرلائن کر لیں، ہندو اتحاد، ہندو مسلم اتحاد، ہندو مسلم اتحاد کو انڈرلائن کر کے اوپر MCQ لکھ دیں۔ کیا لکھ دیں بیٹا؟ MCQ۔ پہلے پہل آپ ہی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری نے جلد، تنگ نظر سے مراد بیٹا کیا ہے؟ دشمنی، تعصب، نفرت، اس کو ہم کہتے ہیں تنگ نظری۔ اپنے سوا کسی کو برداشت نہ کرنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تنگ نظری کہتے ہیں۔ نے جلد ہی علامہ اقبال کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ الگ ملک کا مطالبہ کریں۔ اچھا، آگے بیٹا ایک کوشچن بنے گا، علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد کب دیا؟ علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد کب دیا؟ تو آپ نے اس کا آنسر کیا لکھنا ہے؟ 1930 میں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد دیا، اور خطبہ الہ آباد 1930 کے ذریعے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اچھا، آگے بیٹا کوشچن بنے گا جو ایڈیشنل شارٹ کوشچن ہے اور اکثر بورڈ کے پیپرز کے اندر بھی آتا ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ قائد اعظم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ الہ آباد میں کیا ارشاد فرمایا؟ خطبہ الہ آباد میں کیا ارشاد فرمایا؟ علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد میں کیا ارشاد فرمایا؟ بات سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ مجھے ایسا نظر آتا ہے، یہاں سے اس کا آنسر ہوگا، مجھے ایسا نظر آتا ہے، اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ یہاں تک بیٹا اس کا کیا آ جائے گا؟ آنسر آ جائے گا۔ دوبارہ دیکھیں، آپ نے خطبہ الہ آباد میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا مجھے ایسا نظر آتا ہے، اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنی پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی یعنی ثقافتی طور پر زندہ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے۔
میں صرف ہندوستان میں اسلامی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اچھا آگے دیکھیں بیٹا، برصغیر میں چونکہ دو الگ الگ قومیں آباد تھیں، اس لیے علامہ محمد اقبال مسلمانوں کو ایک بڑی اور الگ قوم کی حیثیت سے اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سیاسی سماجی معاشی تحفظ کے لیے ضروری ہے ان کے لیے الگ ریاست ہو، ان کے لیے الگ ریاست ہو۔ تو بیٹا یہاں تک یہ لانگ کوشچن نمبر 3 کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اس میں بیٹا 3 شارٹ کوشچن بنے ہیں۔ نمبر 1، برصغیر کے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور کس نے دیا؟ برصغیر کے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور علامہ محمد اقبال نے دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، خطبہ الہ آباد کب دیا گیا؟ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد کب دیا؟ یہ بھی آپ نے 1930 میں دیا۔ پھر تیسرا کوشچن، خطبہ الہ آباد میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ آگے آپ اس کا جو آنسر ہے کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت مدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ تو یہاں تک بیٹا اس کے شارٹ کوشچن ہو گئے 3، اور یہ لانگ کوشچن ہو گیا کمپلیٹ، لانگ کوشچن نمبر 3۔ اب آتے ہیں لانگ کوشچن نمبر 4 کی طرف، قائد اعظم اور نظریہ پاکستان، یعنی قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت ہم نے پڑھنی ہے۔ دیکھیں بیٹا پوائنٹ نمبر 1، تاریخ میں ایسی شخصیات ملتی ہیں، کچھ ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اقوام کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کی ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ یہاں آگے دیکھیں بیٹا، قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کو انڈرلائن کر کے اوپر MCQs لکھتے ہیں۔ MCQs کا پوائنٹ ہے بیٹا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ زبردست حامی تھے کس کے؟ دو قومی نظریے کے، اور اس لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ، درجے کو انڈرلائن کر کے اوپر MCQs لکھ دیں، الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ اچھا آگے بیٹا شارٹ کوشچن بنے گا، قومیت کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قومیت کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قومیت کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ابھی آپ کا اس کا آنسر دیکھیں بیٹا، آپ نے اس سلسلے میں فرمایا، یعنی قومیت کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، آپ نے قومیت کے بارے میں فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں، وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ یہاں تک اس کا آنسر ہو جائے گا، سمجھ آ گئی بیٹا؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قومیت کی تعریف کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں، وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ آگے بیٹا دیکھیں، ایک اور بھی کوشچن بن سکتا ہے، برصغیر کے مسلمانوں کی کیا خواہش تھی؟ برصغیر کے مسلمانوں کی کیا خواہش تھی؟ اس کو آپ کوشچن بنائیں، برصغیر کے مسلمانوں کی کیا خواہش تھی؟ آگے اس کا جواب آئے گا کہ وہ اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، معاشی، معاشرتی زندگی کی مکمل نشوونما آزادانہ طور پر نشوونما کر سکیں، اور اس مقصد کے لیے انہیں جو بھی طریقہ اپنانا چاہیں وہ اپنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، قرارداد لاہور کب پیش ہوئی؟ 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی۔ قرارداد، یہ کوشچن بھی بنا سکتے ہیں بیٹا، قرارداد لاہور کب پیش کی گئی؟ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی۔ اس کا خطبہ صدارت دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب کے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں، دونوں اقوام کے ہیروز
رزمیہ کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا دونوں اقوام کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد بر صغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہیں۔ برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بر صغیر کی تقسیم کا اعلان کریں، جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا۔ اچھا آگے بیٹا دیکھیں کہ احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ شارٹ کوشچن بنا لو اس کا۔ 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے، اور ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ یہاں تک بیٹا ہو گیا۔ اس کے بعد آگے الگ شارٹ کوشچن بنے گا، کیا پاکستان بننے کے بعد آپ نے پاکستانی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ پاکستان بننے کے بعد آپ نے پاکستانی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ ہمیں سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے، ہم صرف اور صرف پاکستانی ہے، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ بیٹا یہاں تک اس کا آنسر، آگے ایک اور کوشچن بن جائے گا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اقلیتوں کے تحفظ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اقلیتوں کے تحفظ کے بارے میں یا اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس میں جواب یہ ہوگا، آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا، اور یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ پھر بیٹا دیکھیں کہ آپ نے 11 اکتوبر 1947 کو افسران سے خطاب کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ بھی کوشچن بن جائے گا۔ 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، اور جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے۔ پھر آگے بیٹا ایکسرسائز کا کوشچن آ رہا ہے، شارٹ کوشچن جو لاسٹ ہے ایکسرسائز کا، شارٹ کوشچن نمبر 1 ہے بیٹا۔ اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے، اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی اصولوں پر مبنی ہو۔ یہاں تک بیٹا اس کا آنسر ہے۔ سمجھ آگی بیٹا بات؟ یہ لاسٹ جو ہے ایکسرسائز کا شارٹ کوشچن نمبر 1 ہے۔ کیا قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے، اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، جس کے اندر ہم نے بیٹا 2 لانگ کوشچن پڑھے، لانگ کوشچن نمبر 3 اور لانگ کوشچن نمبر 4۔ لانگ کوشچن نمبر 3 بیٹا یہ ہوم ورک کے اندر آپ لوگوں نے لانگ کوشچن نمبر 3 اور 4 کو یاد کرنا ہے، اور جو اس کے اندر میں نے اضافی شارٹ کوشچن بنائے ہیں بیٹا آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے، لکھنا ہے کاپی کے اندر۔ اور پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔